ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کیوں نکالا؟ سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ ہے آصف زرداری۔ آصف زرداری، تمہارے دن ختم ہیں۔ گو عمران گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو۔ الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں، کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے۔ Now the world must do more۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ 23 اگست 2016 کو جنم لینے والی MQM پاکستان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کراچی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا پارا پارا کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے سندھ کے صوبے کی شہری سیاست جو ہے اس میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا گیا ہے، مگر اس کی براہ راست ذمہ داری اسی قیادت پر ہوتی ہے جس نے MQM لنڈن کے خاتمے کے بعد، یعنی کہ MQM کے بانی الطاف حسین کے خاتمے کے بعد، ان کے سیاسی خاتمے کے بعد یہاں پر اس جماعت کی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جماعت بری طرح سے اس وقت تتر بتر ہو چکی ہے اور MQM پاکستان کے جو سب سے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اپنی 35 سالہ سیاسی زندگی اور تجربے کے باوجود اس پارٹی کو متحد رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ خود اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں، جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مزے کا خیز صورتحال ہے، جس میں MQM PIB کا کنوینر اور رابطہ کمیٹی الگ ہے اور MQM بہادر آباد کا کنوینر اور رابطہ کمیٹی الگ ہے۔ MQM بہادر آباد جس وقت اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اس میں بڑی تعداد میں وہ رہنما ہیں جو MQM پاکستان کی بنیاد میں شریک تھے اور ڈاکٹر فاروق ستار کے دائیں بائیں کھڑے نظر آتے تھے، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ MQM بہادر آباد میں جا چکے ہیں اور ڈاکٹر فاروق ستار سے انہوں نے قطع تعلق کر لیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان دونوں گروپس کی جانب سے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اپنے اپنے امیدواروں کی فہرست دی گئی ہے اور اب الیکشن کمیشن نے بالآخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چکر میں پھنسے کہ MQM بہادر آباد قانونی حیثیت کی حامل ہے یا MQM PIB، انہوں نے تمام کینڈیڈیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اب فیصلہ چھوڑ دیا ہے ممبرز پہ، اور جو کہ اس الیکٹرل کالج ہے اس الیکشن کا 3 مارچ کو جب سینٹ کا الیکشن ہوگا کہ وہ جس کو چاہے سینیٹر منتخب کر لے، مگر سینیٹر تو منتخب ہو جائیں گے جس پارٹی کو، جس گروپ کو، چاہے وہ بہادر آباد گروپ ہو یا PIB گروپ ہو، جس کے پاس اکثریت ہے اس کے سینیٹرز منتخب ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ دراصل کس گروپ کو، PIB کو یا بہادر آباد کو زیادہ اس کی پشپناہی پہ زیادہ ممبر پارلیمنٹ ہے یا ان کی پشپناہی پہ زیادہ MQM پاکستان کھڑی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بہرحال 3 مارچ کو ہوگا۔ لیکن حقیقی MQM کیا ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان 27 فروری کو اس نے ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی بلایا ہے، جس میں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کرایا PIB کے تحت اور اس کے بعد جس سے وہ سربراہ منتخب ہوئے، صدر منتخب ہوئے، کہ وہ قانونی عمل ہے یا وہ عمل قانونی ہے جو کہ ان کے خلاف MQM PIB نے کیا۔ مگر مختصر بات یہ ہے اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ MQM کے اس تتر بتر ہو جانے سے اس وقت کراچی میں ایک بہت بڑا سیاسی قلع پیدا ہو چکا ہے اور وہ سیاسی قیادت جو کہ تقریباً 35 سال تک بالکل متحد رہی، 22 اگست کی صورتحال کے بعد 2 سال بھی مکمل طور پہ اپنے آپ کو متحد نہیں رکھ سکے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے MQM PIB کے صدر جناب ڈاکٹر فاروق ستار کو، جو کہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ دراصل وہ اب MQM پاکستان ہیں اور وہی اب MQM پاکستان کے سربراہ ہیں، کیونکہ ان کی جماعت میں الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال ایک موقع تو ہے، 3 مارچ کو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کو
پارلیمنٹ کے اراکین کی اکثریت حاصل ہے جو آپ کے ممبران پارلیمنٹ ہیں صوبائی اسمبلی میں، یا یہ کہ ایم کیو ایم پی آئی بی کو، تو گویا یہ سارا جو کھیل ہے یہ 3 مارچ تک کا ہے. 3 مارچ میں آپ کو یقینی ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور 3 یا 4 جو بھی آپ کو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. کامران بھائی، میں نے میرے خیال میں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر سینٹ کے الیکشن اصل وجہ نزاع ہے تو پھر میں تو ان الیکشنز پہ لات مارتا ہوں. اور 2 موقعوں پر ہمارے درمیان یہ طے بھی ہو گیا تھا کہ یا تو ہم 4 نئے امیدوار جو ہیں وہ دے دیں گے یا پھر وہ مجھے اختیار دے دیں گے. اور میں نے یہ مناسب سمجھا اور شاید 13 یا 14 فروری کو میں نے کہہ دیا کہ وہ 4 امیدواروں کے نام میرے بہادر آباد کے ساتھی تجویز کر دیں اور میں ان کا اعلان کر دوں گا. گو کہ اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی. اب الیکشن کمیشن نے ہم دونوں پر پھر چھوڑ دیا کہ ہم کیا کریں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ 3 مارچ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں کس کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، اصل معاملہ اس سے پہلے بھی اٹھا. میں میڈیا پر نہیں لے گیا، میں اسے چوراہے پہ لے جا کے میں نے اس ہنڈیا کو نہیں پھوڑا. میرے لیکن فاروق بھائی یہ بات تو یہ دیکھا نا، جو بھی لوگ ٹی وی سے نیوز کو فالو کر رہے ہیں، یہ بات سامنے آئی، آپ کے علم میں ہے کہ دراصل آپ اس چیز پہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، جو آپ کی رابطہ کمیٹی اس وقت کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کامران ٹیسوری کو آپ یہ سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیں کیونکہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کی کوئی پارٹی کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مگر آپ نے اس پہ جو پوزیشن لی اس کے نتیجے میں یہ پورا شیرازہ بکھر گیا، اور جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیسوری جو ہیں یہ پوری ایم کیو پاکستان کو لے ڈوبے، اور اس پہ آپ کی پوزیشن جو تھی وہ اس میں ذرا سی بھی لچک نہیں آئی. کامران بھائی، میں شاید آپ کو پہلے اپروچ کر چکا ہوتا، انفارمل میری آپ سے گفتگو ہو جاتی تو آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا. چونکہ آپ کے پاس مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے ان ساتھیوں کی طرف سے یہ یک طرفہ بریفنگ ہے. آپ کے اس پروگرام میں اس کو شاید تفصیل سے کور نہ کر سکوں. میں صرف یہ کہوں گا، دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ کامران ٹیسوری بھائی یا کسی بھی امیدوار کو ٹکٹ دینے یا نہ دینے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری ذمہ داریاں سوا ہیں تو کچھ معاملات میں آخری فیصلے کا اختیار کسی چیف کو ہوتا ہے، کسی باس کو ہوتا ہے، کسی چیف ایگزیکٹو کو ہوتا ہے. اور اگر میرے احتساب کے ایجنڈے میں، میرے اصلاحات کے ایجنڈے میں، نئی انڈکشن میں میرٹ پر جو پرانے کئی سالوں کے ساتھی ہیں ان کو صحیح پوزیشنیں دینے میں مجھے رکاوٹ آئے اور یہ 2/3 کی اکثریت مجھے کام نہ کرنے دیں، تو اس سے پہلے 2 جھگڑوں کے موقع پہ میں نے یہ آفر کی تھی کہ میں یا تو پارٹی چلا لوں، یہ نہیں ہوگا کہ نام میرا چلے اور پارٹی کوئی اور چلائے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور میں نے ڈاکٹر صاحب آپ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اختیار تھا، جو آپ کو ویٹو کا اختیار تھا، یہ بات تو بار بار کہی جا رہی ہے کہ جو آئین میں یہ جو ہے اس کو مسخ کیا گیا اور اس کو آپ نے بعد میں ایڈ کر کے اس کو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا، جس کے تحت آپ نے خود ویٹو کا اختیار حاصل کر لیا. دیکھیں کامران بھائی، بات یہ ہے کہ موجودہ اس وقت جو آئین ہے وہ وہی ہے جو نومبر میں ہم سب نے مل کے جس میں ترمیم کی تھی. اور اس آئین میں ہم نے جس طرح لندن سے علیحدگی کی تھی، پھر ندیم نصرت صاحب اور جو اور لوگوں کو ہم نے رابطہ کمیٹی سے ہٹایا تھا، وہ ترمیم اس سے متعلق تھی. اور آج بھی یہ وہی آئین ہے جو نومبر 2016 کا ہے. اس سلسلے میں مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا اور فروغ نسیم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ویٹو پاور ہونا چاہیے، اور ان کو لے کر میں نے انفارملی الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین رکھا ضرور تھا. لیکن میں نے اپنی اس غلطی کا احساس کر کے، اس سے پہلے کہ رابطہ کمیٹی مجھ سے پوچھتی، میں رابطہ کمیٹی میں گیا، میں نے ان سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، میں نے ان سے بھی معافی مانگی، 1-2 انٹرویو میں نے قوم سے بھی معافی مانگ لی. یہ بلا وجہ کا شور ہے. مجھے ویٹو پاور نہیں چاہیے، مجھے الطاف حسین نہیں بننا ہے، لیکن ممنون حسین بھی بن کر مجھے نہیں رہنا ہے. لیکن جب آپ نے خود معافی مانگ لی تھی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پاور کو آپ کو ایکسرسائز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا فاروق بھائی کامران ٹیسوری کے معاملے میں یا دوسرے معاملات میں؟ نہیں، آپ نے بار بار کہا کہ یہ میرے پاس اختیار ہے اور اگر میں یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا تو پھر فائدہ کیا؟ نہیں،
دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سینٹ کے الیکشن پر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی اختیار کے استعمال کرنے پر مصر ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے کامران بھائی۔ بات یہ ہے، مجھے پھر وہ ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ 12 اور لوگوں نے میرے علاوہ کامران ٹیسوری بھائی کو رابطہ کمیٹی سے ہی ووٹ دیا تھا، 6 کے پینل میں ان کا نام تھا کہ کنسیڈریشن میں۔ اب کنوینئر اور ڈپٹی کنوینئر آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ان 6 میں سے کون 4 ہوگا، اور میں کبھی اصرار نہیں کرتا کامران بھائی کے نام پر اگر عامر بھائی خود کو وڈرا نہ کرتے اور قومی اسمبلی کی سیٹ نہ مانگتے۔ اور اسی طرح شبیر قائم خانی بھائی نے بھی مجھے اکیلے میں نے حلفاً بار بار کہا ہے کہ مجھے کورنگی کی سیٹ آپ دے دیجیے گا، میں بھی دستبردار ہو جاؤں گا، لیکن رائے شماری کے بعد باقی ساتھیوں کو انہوں نے کچھ اور بتایا، رائے شماری سے پہلے مجھے جو ورڈ دیا تھا وہ یہ تھا، اسی لیے میں نے اتنا اصرار کیا، ورنہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، کوئی چیز گویا فاروق بھائی اب جب میری بصیرت 3 ماہ دور ہے، اب آپ جو ہیں وہ تیاری کریں گے 2018 کے الیکشن میں، ایم کیو ایم جو آج پی آئی بی کا بینر ہے اس کے تحت آپ الیکشن لڑیں گے، اور یہ کراچی کی کیا خدمت ہوگی؟ یہ جتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، یہ تو بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے۔ دیکھیں، تباہ کن ضرور ہے، تشویشناک ہے، اور ہمارے دل بھی مغموم ہے، رنجیدہ ہے، ہم کوئی خوش دلی سے یہ سارا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ گھر کا تھا، گھر میں حل ہونا چاہیے تھا، میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہ جو ثالث آج ہمارے بیچ میں کام کر رہے ہیں ان کو پہلے بھی بیچ میں جو ہے وہ ثالثی کے لایا جا سکتا تھا۔ شاید اسے کوئی میری کمزوری بنا کر، جو ایک میری 35 سال کا ایک نان کنٹروورشل شفاف سیاسی کیریئر رہا ہے، پہلے میرے کچھ ساتھیوں نے معافی مانگی تھی، میں یہ ساری باتیں گھر کی کرنا نہیں چاہتا، لیکن سارا مسئلہ جو ہے یہ شخصی اتھارٹی کا مسئلہ لگتا ہے کہ آپ کے اور عامر خان صاحب کے درمیان جو ہے یہ شخصی اتھارٹی کا مسئلہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ ایم کیو ایم کی بنیاد میں وہ شامل تھے تو ان کا یہ اختیار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ظاہر ہے کہ کم و بیش اسی سینیورٹی کے آدمی ہیں، اور آپ کا ایک بریک، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، عامر خان کا تو بریک تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار آپ کا ہو، تو یہ آپ کی شخصی جو کشمکش تھی یہ پارٹی کو لے ڈوبی۔ دیکھیں یہ شخصی کشمکش کو اگر تھی بھی اور ختم کرنا تھا تو میں نے نومبر میں اپنے ساتھیوں کو رابطہ کمیٹی میں کہا تھا میں چلاؤں اور یہ گھر بیٹھیں یا یہ چلائیں، میں رضاکارانہ طور پر ہم اسے باہر اپنے جھگڑے کو نہیں لے جائیں گے، ہم کوئی بھی عذر دے دیں گے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اور میں ساتھ کام نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں کامران بھائی، میں لابینگ کا عادی نہیں ہوں، میں گروپنگ کا مانتا نہیں ہوں، اگر میں بھی مجھے پتا ہوتا کہ یہ راجنیتی کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے کیا اس کی ضروریات ہوتی ہیں، تو یہ رابطہ کمیٹی کی 2/3 جو آج ان کی طرف نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم اگر میں یہ کرتا، میری غلطیوں کا اسکور کارڈ مجھے روزانہ دیا جائے تو میں بھی اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کی غلطیوں میں ابھی کچھ ایسی کوشش کریں گے کہ اب جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ 3-4 جو ہے آپ کے، وہ کم از کم وہ سیٹیں تو متحد ہو کے نکل آئے، ابھی بھی یہ ایفرٹ تو کی جا سکتی ہے ووٹنگ سے پہلے۔ دیکھیں نہیں کامران بھائی، میں اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، اپنے ووٹرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ آپ نے نام تجویز کیے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اعلان میں کروں گا، صرف میں نے کہا وہ پورا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ یہ 3 مارچ کا مسئلہ نہیں ہے کامران بھائی، یہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ اگر ایک امبیلنس ہے، ایک رابطہ کمیٹی جس نے، جب میں جا رہا تھا 11 فروری کو ہم نام بھی اعلان کرتے اور باہر ہم کھڑے ہوتے، انہوں نے مجھے کنڈیشن لگا دی، 3 مرتبہ روکا، 11 فروری کو فائنل تھا، فیصلہ ہو جاتا، ہم اعلان بھی کر دیتے، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا، اور وہ یہ تھا تو کہا کہ آپ اپنا ورکر اجلاس ملتوی کریں جو آپ نے، مگر فاروق بھائی آپ ہر چیز کو کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ ہے کیا؟ ذرا صرف یہ چند الفاظ بتا دیں، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میری سربراہی دل سے عزت اور احترام ہونا چاہیے، زبان سے نہیں ہونا چاہیے۔ 2/3 کو لے کر میرے اصلاحاتی احتساب کے، نئے انڈکشن کے، پرانے سینئر لوگوں کو میرٹ پر ان کی جگہ دینے کے، یہ ساری چیزوں میں اور کچھ معاملات میں آخری فیصلے کا اختیار دینا چاہیے، اور میں لکھ کے دوں
کہ میں اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کروں گا. آپ نوٹ آف ڈسینٹ دیں, میں نے کبھی منع نہیں کیا. یا پھر اگر یہ امبیلنس ہے, اب مجھے فارغ انہوں نے کیا, ہر چیز انہوں نے پہلے کی, میں نے پہلے کچھ نہیں کی. تو جب 2/3 کی اس اکثریت نے مجھے فارغ کر دیا, اب مجھے بتائیے کہ میں اس رابطہ کمیٹی میں جا کے کیسے بیٹھوں گا, جبکہ میرا ارادہ نہیں تھا ان کو فارغ کرنے کا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار, جو کسی زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کنوینر ہوتے تھے. وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ایک متحد اور پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی, آج وہ MQM PIB کے سربراہ ہیں اور رودات سنا رہے تھے اس MQM پاکستان کی جو کہ اب زمیں بوس ہو چکی ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے زر مبادلہ کے خزانے سے سینکڑوں ہزاروں پاکستانی بچوں کو پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے PhD اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا. اس میں سے 450 تقریباً غائب ہو گئے ہیں. کروڑوں ڈالر کا سرمایہ ہے جو پاکستان کے قیمتی زر مبادلہ سے خرچ کیا گیا ہے. وہ اس حوالے سے اب کیا ایکشن کیا جا رہا ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جنرل مشرف کے دور میں فیصلہ ہوا تھا اور بہت ہی احسن فیصلہ تھا. اس وقت کے جو متعلقہ وزیر تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان, ہائر ایجوکیشن کو وہ ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ایسے مستحق طلباء جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے مگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, ان کو بیرون ملک بھیجا جائے. ماسٹرز اور PhD پروگرامز کے لیے ہزاروں پاکستانیوں کو حکومت نے اپنے خزانے سے اسپانسر کیا اور کروڑوں ڈالر خرچ کیا اور ان کو بیرون ملک بھیجا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے, بلکہ اس سے دراصل پاکستان میں برین ڈرین کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس نے اس میں مدد دی ہے. اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ کروڑوں ڈالر کے سرکاری خرچ پر PhD کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ, برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک جانے والے تقریباً 450 پاکستانی اسکالرز ہیں جنہوں نے واپس آنے کے بجائے غائب ہو گئے ہیں یا وہیں پہ سکونت اختیار کر لی ہے. یہ ایک دھچکا ہے پاکستان کے اس بہت اہم پروگرام کے حوالے سے جس کے لیے پاکستان کے انتہائی قیمتی زر مبادلہ سے کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے تھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قوانین کے مطابق سرکاری خرچ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والوں کو حلف نامہ دینا پڑتا ہے کہ وہ PhD کی تعلیم یا اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آئیں گے اور کم از کم 5 سال تک پاکستان کے اداروں میں خدمات سر انجام دیں گے. HEC کی جانب سے کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم کو بتایا گیا کہ HEC نے اب تک 5780 افراد کو اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا, جن میں سے 3800 نے تعلیم مکمل کی, 1500 ابھی ڈگری مکمل کر رہے ہیں جبکہ 428 غائب ہو گئے ہیں. سینٹ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ واپس نہ آنے والے 55 اسکالر سے جرمانہ وصول کیا گیا. 116 افراد کے کیسز پہ کام ہو رہا ہے جبکہ تقریباً 338 اسکالرز کے خلاف اب قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. بہت ہی تشویشناک یہ معلومات ہے جو سامنے آئی ہے. سینکڑوں پاکستانی جن پر ہمارے خزانے سے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں وہ غائب ہیں اور وہ ذمہ داری جو ان کی تھی, حلفاً جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کر رہے ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مختار احمد جو چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا, آپ نے یہ تمام معلومات دی, اس میں جو آپ نے سینٹ کو جو اس میں میں نے نہیں دیکھا عدد و شمار کہ کتنے پاکستانی جو واپس آئے ہیں توقعات کے عین مطابق اور انہوں نے ملکی اداروں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے ایسے طالب علم جو باقاعدہ انہوں نے کام پورا مکمل کی تعلیم اور واپس آ گئے, وہ کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب, آپ نے فگر بتا دی کہ اتنے لوگ بھیجے تھے, اراؤنڈ 6000 جو بچے, یہ PhD کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں سے 3000 پلس واپس آ گئے اور 1500 کے قریب بچے جو ہیں ابھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن. اور یہ 428 جو ہیں یہ وہ ہیں جو یا تو واپس نہیں آئے, انہوں نے PhD ختم کر لی, یا وہ PhD ختم کرنے کے بعد جو ان کا تھا کہ امیجیٹلی آفٹر کمپلیشن آف دیئر اسٹڈیز وہ واپس آ کے پاکستان کو سرو کریں گے, انہوں نے 2 سال ایکسٹرا لگا لیے, اب آئے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں مکمل کر سکے, MPhil کیا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے, تو یہ 428 کی تعداد ہے. ویسے جو آپ فرما رہے تھے ایسی بات نہیں ہے, یہ اراؤنڈ 7% بنتی ہے فگر جس کو کہنا چاہیے, جس کو مارٹلٹی ریٹ کہتے ہیں, یا جو واپس نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب سیکیورٹی کیا ہوتی ہے یہ جب ہم اسکالرشپ دیتے ہیں, آپ اسکالرشپ دیتے ہیں انشور کرنے کے لیے کہ آپ ضرور واپس آئیں, حلف کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ جی
नहीं, ये एक एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे साइन करते हैं जिसका एक गारंटर भी होता है, जिसमें उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट भी प्लेज होते हैं। और इसमें जैसे आपने एक फिगर भी बताई कि 50+ या 63 के करीब लोग हैं जिनसे रिकवरी भी होगी। ना सिर्फ ये कि उनसे वो पैसे लिए जाते हैं जो उस पर गवर्नमेंट के लगते हैं, बल्कि 25% उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है ताकि लोग इसको रिटर्न के तौर पर लें और वापस आएँ, अपने मुल्क के अंदर खिदमत करें। तो ये 7% की फिगर है, इतनी अलार्मिंग नेचुरली हमारे जैसे गरीब मुल्क। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हमारे तालिब इल्म ये एमफिल या आपने बताया सारे पीएचडी लोग करके काम, ये सरकारी इदारों में काम करते हैं या उन पे पाबंदी है कि वो सिर्फ सरकारी इदारों में पाकिस्तान आके काम करेंगे या निजी इदारों में भी काम कर सकते हैं? कामरान साहब, इसमें यह होता है कि अगर तो वो किसी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं और जॉब करके कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर वो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको आना होता है। और अगर ओपन मेरिट पे उन्होंने किया है तो वो उनका ये होता है कि पाकिस्तान आके, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करें, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ R&D ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं। तो ये क्या है डॉक्टर साहब, कितनी अब हमारी तो एक्सचेंज पे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे काफ़ी प्रेशर है, ये अभी इस प्रोग्राम की क्या कैफियत है? अब भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, PhD? बिल्कुल जी, अभी भी इस वक्त भी हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो PhD की तादाद है वो हार्डली 26-27% है, जबकि दुनिया का स्टैंडर्ड है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो अनलेस यू आर PhD यू कैन नॉट टीच। तो इसका मतलब है कि आज की डेट में भी हमें 38,000 के करीब और PhD चाहिए अपनी यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक 2000 स्कॉलरशिप का फ़ेज़ 3 हमारा अप्रूव किया है, जिसमें हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों पर 2000 बच्चे बच्चियों को और मेरिट पर बाहर भेजेंगे। इसके अलावा जो हमारा नॉलेज कॉरिडोर का प्रोग्राम US के साथ है, उसके अंदर 10,000 स्कॉलरशिप का है, जिसको पार्शली सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। अब और एक और हमने स्प्रिट PhD का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो ये तो मेन इन्वेस्टमेंट है हमें करनी है एज ए नेशन, क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना है तो अपनी कौम, हमारी पोटेंशियल बड़ी है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो सिलेक्शन होता है, ये जिन स्टूडेंट्स को या जो PhD सीकर्स होते हैं उनको 100% मेरिट पे आप उनका इंतखाब करते हैं, उसमें सिफारिश या कोई और मामला नहीं होता, फुल प्रूफ मेरिट होती है वो? नहीं, कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कामरान साहब, कुछ थोड़े से लोग हमसे खफा भी इसीलिए रहते हैं कि हम मानते नहीं हैं। और ये माशाल्लाह अभी जो हमने एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाई थी असेसमेंट, उसमें आपको जान के खुशी होगी कि 59% लोग ऐसे हैं जो छोटे इलाकों से गए हुए हैं, और उसमें 58% ऐसे बच्चे बच्ची हैं जिनके पेरेंट्स की मंथली तनख्वाह 20,000 से भी कम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम पे वी आर प्राउड ऑफ इट कि इस पे जब से ये शुरू हुआ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि हमारा सक्सेस रेट हाई है, यही वजह है कि हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हमसे कहते हैं कि हम कब इस तरह के और स्टूडेंट हमें मिलेंगे। और अब तो हमें स्कॉलरशिप वहाँ से भी ऑफ़र होने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने दी हैं, UK की कुछ यूनिवर्सिटियों ने ऑफ़र किए हैं कि वो हमें नो ट्यूशन फ़ी बेस पे हमें स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं। उसके लिए भी हम फैसिलिटेशन पर ला रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जाएँ और बाहर से आला तालीम लेके आएँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद। हौसला शिकन आदाद शुमार नहीं है जो डॉक्टर मुख्तार ने हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत ही कलील मकदार है उन लोगों की जिनको कि स्पॉन्सर किया गया और उनके लिए ज़र मुबादला ख़र्च किया गया, पाकिस्तान से वो गए एमफिल या PhD प्रोग्राम्स के लिए, और जो वापस नहीं आए। एक बड़ी तादाद में 3,500 पाकिस्तानी वापस आ गए। ये प्रोग्राम अब भी चल रहा है। इस साल भी 2,000 तालिब इल्मों को पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए और PhD प्रोग्राम्स के लिए HEC स्पॉन्सर करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर करेगी, और ये लोग अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देंगे और फिर पाकिस्तान के जिन इदारों को इनकी ज़रूरत है वहाँ पर ये अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया। 17 जनवरी को हिज़्ब इख्तिलाफ का लाहौर में एक बड़ा शो था, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने अरेंज किया था और एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया था जिसमें सुबह आसिफ अली जरदारी और शाम को इमरान खान पेश हुए थे। ये बहुत बड़ा अपोजिशन का शो था। इसकी वजह यह भी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं का ये भी कहना था कि ये हुकूमत के इख्तिताम पर इस शो का इख्तिताम होगा।
حتیٰ کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ شہباز شریف سرنڈر کریں گے، پوری حکومت ختم ہوگی، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ مگر یہ بات اس میں کسی بھی سیاسی مبصر کو دو رائے نہیں ہے کہ یہ پورا شو بری طرح سے فلاپ ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری نہ صرف کینیڈا دوبارہ چلے گئے بلکہ جانے سے پہلے اس وعدے کو بھی کر گئے کہ وہ آئندہ کبھی احتجاجی سیاست نہیں کریں گے، اور انہوں نے احتجاجی سیاست سے دستبرداری کا اعلان بھی کیا اور ان وعدوں اور دعووں سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا جو وہ 17 جنوری سے پہلے کرتے رہے۔ اس کے بعد سے مسلسل حزب اختلاف کی کیفیت گو بگو کی رہی ہے، اور اس دوران کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ حزب اختلاف بجھتی جا رہی ہے یا بجھ گئی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بڑی امید تھی حزب اختلاف کی، پاکستان تحریک انصاف کی، خاص طور پہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد کی، کہ حدیبیہ کیس جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہوگا شریف خاندان کے حوالے سے، مگر نیب کی درخواست کہ اس پہ نیا ریفرنس فائل کیا جائے وہ مسترد ہو گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اسی طرح سے ایک اور کیس یعنی کہ LNG کیس جو وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کے خلاف دائر کیا تھا جناب شیخ رشید احمد نے، وہ بھی مسترد ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس پوری صورتحال میں سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ گزشتہ ہفتے لودھرا کا ضمنی انتخابات ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کلیدی رہنما جہانگیر خان ترین کے گڑھ میں ہوا، اور جو توقعات کے عین مطابق معاف کیجیے گا توقعات کے مخالف، توقعات کی سے بالکل الگ ہو کے پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ الیکشن جیت لیا، اور یہ بات عیاں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ تقریباً 55,000 ووٹ لوز کر دیے ہیں پچھلے 2 سال کے دوران۔ یہ پورا ماحول ہے جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب نواز شریف کا بیانیہ یا ان کی جماعت کا بیانیہ کہ وہ وکٹم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ عوام میں بک رہا ہے، اور یہ بیانیہ کہ نواز شریف چور ہیں یا یہ کہ وہ کرپٹ ہیں وہ نہیں بک رہا، اور اس کا اظہار اور اس کی تصدیق، سب سے اہم تصدیق پرسوں جناب عمران خان نے کی، جب ہمارے پروگرام ٹونائٹ ود موہت میرزادہ میں انہوں نے اس بات کی بات کی، اور پہلی بار انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہلکا فیصلہ دیا، پاناما پہ فیصلہ دینا چاہیے تھا، اقامہ پہ فیصلہ دیا، جس سے نواز شریف کو سیاسی فائدہ ہوا۔ یہ پورا ماحول ہے جس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حزب اختلاف کچھ بجھ سی گئی ہے، لیکن حزب اختلاف کی جو سب سے اہم شمع جو جل رہی ہے، جو ہمیشہ سے جل رہی ہے اور آج بھی جلتی نظر آ رہی ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، پاکستان کے جہاں دیدہ سینئر سیاستدان جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ بجھ سی گئی حزب اختلاف 16 جنوری کے بعد سے، کیا آپ کی شان تھی، کیا آپ کا ولولہ جذبہ تھا، لیکن یہ پچھلا 1 مہینہ تو بہت ہی حوصلہ شکن رہا۔ آپ کی مسکراہٹ اپنی جگہ ماشاءاللہ برقرار ہے۔ کامران صاحب، آپ میرے آئیڈیل ہیں، پاکستان کے اتنا مشکل پرچہ مجھے دیا ہے، میں اب اس کی تفصیل یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرا LNG کا کیس مسترد ہوا، سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو نیب میں لے کے جاؤ، کل صبح 12:30 بجے میں نیب میں پیش ہو رہا ہوں ہیڈ کوارٹر میں۔ لودھرا کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہاں ہمیں ڈیفیٹ ہوئی ہے، جلسہ جو ہے تینوں پارٹیوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ میں تینوں پارٹیوں کو جب کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کا لاہور میں کوئی اتنا بڑا بیس نہیں ہے، طاہر القادری صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو سارے پاکستان کا جلسہ کنسیڈر کریں، صرف لاہور اور لاہور کی حد تک اپنے لوگوں کو نہ لائیں۔ اور یہ کہنا کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں آپ کے صد احترام کے بعد میں نے آپ کے بارے میں اپنی رائے بتائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاج کی سیاست نہیں کروں گا، وہ رہ ہی نہیں سکتے احتجاج کی سیاست سے۔ اور جہاں تک کامران خان صاحب نے کہ کل آپ کے کسی پروگرام میں عمران خان نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے درست فیصلہ دیا، عمران خان کے سارے احترام کے باوجود قائمہ پہ فیصلہ اس لیے دیا تاکہ اس کو اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی مہلت ہو۔ میں ذرا مایوس نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور بہت لمبا تو میں 30 مارچ کہتا رہا ہوں، آپ کے میں کہتا ہوں 20 دن ہی بڑے اہم ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف پرائم، ان کو پتہ ہے سب کچھ، اگر وہ نااہل ہو گئے، مجھے نہیں پتا لیگلی ان کے سینٹ کے ٹکٹوں کے امیدواروں کا کیا بنے گا۔ اگر گولڈن لوٹا شام کے وقت
شیخ صاحب یہ ڈیڈ لائنز کیوں دیتے ہیں آپ؟ یہ اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ لائنز کی تو ایک آپ کی ماشاءاللہ ایک ایسی تاریخ بن گئی ہے، لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، مگر ان ڈیڈ لائنز کا جو ہے نا وہ ایک مزہ نہیں آتا۔ آپ لوگ مایوس کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا جو بیانیہ آپ نے دیا ہے، آپ اس کو سننے کے بعد تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ وہ حقیقت کے قریب بھی تھا، لیکن آدمی کے حوصلے نہیں آپ کو نہیں، ہم تو آپ کی ڈیڈ لائنز کو سنتے ہیں اور اس سے پھر اپنا خیال ترتیب دیتے ہیں کہ یار تیاری کرو، شیخ صاحب نے ٹائم دے دیا، مگر وہ آپ اور میں سنتے ہیں نا شیخ صاحب۔ دونوں کیسوں کا فیصلہ 30 مارچ میں کہہ کے تھکا ہوں۔ آپ نے کیونکہ بڑے دنوں کے بعد مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اور کم کر دیتا ہوں، 23 مارچ ہی کر دیتا ہوں۔ چلے 23 مارچ۔ یہ فیصلے جو ہیں ان کی سیاست پہ مور لگائیں گے۔ اگر اس طرح جمہوریت چل سکتی ہے، آپ فوج کو گالی دیں، آپ عدلیہ کو گالی دیں، جو فوج اور عدلیہ کو گالی دے وہ غدار ہے، وہ آئین کا دشمن ہے، اور آپ چاہتے ہیں ایسی جمہوریت چلے اس ملک میں کہ وہ صبح شام شیخ صاحب وہ جناب علی کے 80 سے ہمارے ساتھ کیا آپ بتائیں؟ یہ سر آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، بہت سوال کیے ہیں۔ 80 کے دہائی سے لے کے 90 کی دہائی سے لے کے 2000 کی دہائی تک کب سیاستدانوں نے یا کسی سیاسی جماعت نے عدلیہ کو گالی نہیں دی ہے؟ کب سیاسی جماعت نے اور کب سیاستدانوں نے فوج کو گالی؟ آپ مجھے بتا دیں، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، 2000 کی دہائی، کبھی یہ دے رہا ہے کبھی وہ دے رہا ہے۔ یہ تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر وہ سیاستدان جس نے دیکھا کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، میرا تابوت نکلنے والا ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس طرح شاید میں ٹارزن بن سکتا ہوں، شاید کمپنی کی مشہوری کے لیے اس ملک میں جیل کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، پہلے دن کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے سپریڈنٹ تیری ایسی کی تیسی کی تو نے جناب علی۔ کوئی بندہ اس ملک میں ایسا ہے جو ایک عدالت نے مجھے میں کہتا ہوں LNG پہ جناب ٹھیک فیصلہ دے دیا انہوں نے، میں کہتا ہوں حدیبیہ پیپر میں میرا کیس ریجیکٹ ہوا جی، ٹھیک۔ دیکھیں اب ججز کے معاملات اور اس کے خلاف بات کرنی مجھے تو زیب نہیں دیتی۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب نہیں دیا، اس لیے نواز شریف بھی دے، 4 دفعہ پرائم منسٹر رہا، 4 دفعہ چیف منسٹر رہا، لوگوں کو کہتا آپ کو نوکریاں نہیں ملی ہے، نوکریاں نہیں ملی آپ کو۔ کہتا مجھے اگر 6 مہینے اور دیتے میں کشمیر آزاد قرار دیتا، اور مظفر آباد میں اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ گلبھوشن کا نام لے یا مودی کا نام لے، اور ہمارے دیکھیں یہاں پہ آگے ہیں، یہ پورٹ لے لیا پوری 80 کی دہائی میں، ختم کرنے دیں، وہاں یہ پورٹ لے لیا انہوں نے عمان کا، اور یہ لے لیا 18 مہینے کے لیے یہاں ایران کا بھی چابہار کا، یہاں اسلحہ جمع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں نواز شریف فوج اور عدلیہ کو للکار ہے۔ اتنا بڑا ٹارزن ضیاء الحق کی پیداوار، گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، اور فوج کی نرسری سے پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں للکار رہا ہوں۔ آپ ان کی للکاریں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شیخ صاحب ایک تو اس وقت حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز کی جتنی تقریریں ہیں اس میں ڈیفینیٹلی وہ عدلیہ کو ضرور ہٹ کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی فوج کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا ہے۔ ابھی تو میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی ایسا بیان، اگر آپ نے بتایا آپ بتائیں کہ کون سا بیان ہم چلا دیتے ہیں۔ ابھی فوج کو تو نہیں ہٹ کیا، عدلیہ کو ضرور کر رہے ہیں۔ جناب والا آپ بیان چلائیں جب انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے کون ہے، وہ ایک سٹریٹجی کے تحت عدلیہ کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ایک سٹریٹجی کے تحت فوج کو کچھ دنوں سے انہوں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے۔ بزنس مین ہے، بزنس مین سمجھتا ہے کہ حالات کس جگہ نازک پہنچ چکے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس عدلیہ کو بھی ایک دن آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کے تحت اپنے فیصلوں پہ آنا ہوگا، کیونکہ اس ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے برابر ہے یہ۔ لیکن اور جو کچھ وہ باتیں کہتے ہیں مجھے تو وہ ذہن نہیں دیتی کہ میں کہوں۔ میری بات سنیں، وہ اپنے گھر میں کہتا ہے۔ ہم 2000 سے 2010 کی بات نہیں کر رہے، 90 سے 2000 کی بات نہیں کر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی عدلیہ کے بارے میں وہی بات کہہ رہی ہوتی ہے جو نواز شریف کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کے فیصلے آتے ہیں، جب ان کے خلاف آبزرویشن آتی ہے، آج بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آج بھی جو کہ بھٹو سے ہوا، دیکھیں نواز شریف سے وہ سلوک ہو جب بھٹو کو پھانسی لگی، یہ نواز شریف وہیں تھا، چیف منسٹر تھا، کیا تھا آپ بتائیں نا۔ ضیاء الحق کا کون ہیرو تھا، کون وہ گوال منڈی کے حلقے سے اس کی ضمانت کونسلر جتنے ووٹ نہیں لے سکا، یہ تحریک استقلال کا کینڈیڈیٹ تھا، اور کس نے جلانی نے اس کو لے کے آیا، ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں پسند کر رہا تھا، وہاں سے بلا کے اس کو ایکسائز کا منسٹر بنا، سارا ٹاؤن کے ٹاؤن بانٹ دیے، ساری پولیس بانٹ دی، سارا پٹواری بانٹ دیے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جناب علی وہ گالی۔
یہ جس نے بھی فوج کو یا عدلیہ کو للکارا، میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے غلطی کی اور یہ آئین کی غداری کے دائرے میں آتا ہے اور وہ غدار ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ یہ مانیں گے نا کہ یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے، یا یہ کہ سیاستدانوں کے نزدیک یا آپ یہ بھی مانیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نواز شریف جیسا آدمی کا ہیرو پیروکار ہو جائے گا بنگلہ بندو کا، شیخ مجیب الرحمان کا؟ آپ اسے کہیں ایک دن گلبھاشن یادیو کا نام لے لے، وہ اسلحہ جمع کر رہے ہیں جی بارڈروں پہ۔ یہ پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار اور اس پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈا نواز شریف اور اس کے خاندان کے اپنے انجام کو لیکن شیخ صاحب اگر آپ کہیں اگر آپ عدلیہ کو اور فوج کو للکاریں تو کیا اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے؟ چلیں میں اور آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ آپ خود عدلیہ اور فوج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے اور عدلیہ جو ہے وہ حجاب میں بیٹھی ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر فوج نے اسی طرح ستو پیے رہے تو یہ تو ججوں کے گھروں کے اوپر آ جائیں گے۔ فوج کے لیے بھی آخری موقع ہے، لاسٹ اینڈ فائنل سینٹنس، فوج کے لیے آخری موقع ہے، بچا لیں اس پاکستان کو۔ پاک فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ستو پی لیے ہیں نا تو قوم نے ستو نہیں پیے ہوئے۔ فوج نے کتنا صبر کرنا ہے، کتنے ستو پینے ہیں، کتنا انہوں نے اپنے اوپر صبر کو مسلط کرنا ہے، یہ فوج کا فیصلہ ہے۔ فوج والوں اور عدالت والوں، اگر آپ نے چوڑیاں پہن لی ہیں، اگر آپ سے یہ نامعقول قسم کا اور نااہل قسم کا انسان آپ کی رینج سے باہر ہے تو پھر لیٹ دی ٹائم کم۔ الٹیمیٹلی آپ کی تباہی اور بربادی کا نشان جو ہوگا وہ نواز شریف ہوگا۔ عدلیہ اور فوج نے چوڑیاں پہن لی ہیں، فوج نے ستو پی لیا ہے، عدلیہ نے حجاب کر لیا ہے، سر یہ توہین نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ سب پارلیمانی باتیں ہیں، اور فوج نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیکن شیخ صاحب اگر آپ یہ بات کہیں اور آپ کہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پارلیمانی بات ہے، خدا کے لیے شیخ صاحب پلیز، اگر آپ کہیں کہ فوج نے ستو پی لیا ہے، حجاب کر لیا ہے اور چوڑیاں پہن لی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ پارلیمانی بات ہے۔ للکار رہے ہیں، یہ للکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ میری بات کامران خان صاحب، میری بات سنیں، میں فوج سے توقع رکھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر جو قوم کی توقعات ہیں وہ میری توقعات ہیں۔ میں کہتا ہوں نواز شریف جو فوج کو اور عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہے یہ غداری کے مرتکب ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ جس دن وہ نکلا تھا 3 دن کے لیے اور یہ گلی گلی بکواس کر رہے تھے، اس دن عدلیہ کو اس کو حد کے عزت کا نوٹس دینا چاہیے تھا۔ یہ میری رائے ہے، نہیں کیا تو میں نے خود قبول کیا کہ میرے 2 کیس ریجیکٹ ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ باہر آ کے غلط ہو گئے، اور اگر عمران خان نے یہ کہا تو کمزوری کا تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو صفائی کے پورے موقع دے کر عدلیہ نے اپنا احترام اور وقار مقرر قائم رکھا ہے، اور اہم آپ اپنے ریمارکس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آپ اپنے ریمارکس واپس لیں گے کہ عدلیہ نے چوڑیاں پہنی ہے، حجاب کیا ہے، فوج نے ستو پیے ہے، ستو پیا ہے، چوڑیاں پہنی ہے، اب آپ واپس تو لینا شیخ صاحب۔ میں نے سیاسی بات کی ہے، اگر یہ آپ کی سوچ پہ غلط اس کے معنی جو ہے تو میں واپس لیتا ہوں۔ لیکن سر ایک بات بتائیں نا، اگر یہ جملہ نواز شریف کہہ دے، اگر یہ جملہ نواز شریف کہہ دے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یار سیاسی بات کیے جانے دو؟ بابا میں تو کہوں گا کہ یہ نواز شریف کبھی ایسی زبان جو ہے اس کو توفیق ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے، اس کا اتنا فہم ہی نہیں ہے، اوپر چیمبر ہی خالی ہے، اس کا سارا چیمبر خالی ہے۔ جو لکھ کے دے دیتے ہیں، پہلے وہ جہاز میں لکھ کر دے کے گئے تھے اور واپس آ کے انہوں نے دھیں پٹاس کر دی، اور اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور خاص طور پر آپ نے اس کو بڑا کلپ نکال کے دکھایا، آپ سے تو بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے نزدیک جو آپ کی سیاست کی فہم ہے جو بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لودھرا میں ہوا کیا ہے؟ یہ لودھرا میں جو ایک انتہائی بڑی سرپرائز سیٹ بیک ہوا ہے، اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں لودھرا کا نہ رہائشی ہوں، میں تو اپنی طرف سے الیکشن جیت کے آیا تھا اور الیکشن ہارے، اور میں مانتا ہوں بری طرح ہارے۔ 2 پہلوان لڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، 2-3 راؤنڈ ہم ہارے ہیں اور برے ہارے ہیں، ہم جیت بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم ہی نہ ہوئے خان صاحب پھر آپ بتائیں آپ کن کے ساتھ پروگرام کریں گے؟
نہیں آپ کی بڑی ضرورت ہے شیخ صاحب، یہ نہ کہیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، لٹیروں کرپٹ ڈسانس آپ کی بہت ضرورت ہے اور خائن، میں وہ لفظ استعمال کرتا جو دوسرے لوگوں نے کیے، تو ان کے راستے میں رکاوٹ کون بنے گا؟ جی بالکل صحیح ہے، اس حزب اختلاف کی ضرورت ہے، آپ جیسے شعلہ ہم ہی بیان وہ آواز ہیں شخصیات کی جو چور ضرورت کو ہے، چور کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ضرورت ہے، جھوٹے کہہ رہے ہیں، وہ بالکل، ہمارے پاس تو کوئی کوئیتی خط نہیں ہے کہ وہ جسٹس لیکن حضور یہ شیخ آپ نے صاحب دیکھا ہے، فیصلہ تو پبلک بھی کرنا ہے نا۔ شیخ اکرم کو کہے گا اگر یہی آپ کا جواب ہے تو پھر اس سے کیس کا آپ کو پتہ لگتا ہے کیا فیصلہ ہوگا؟ سر یہ جو فیصلہ تو بہرحال آپ بھی عوام کا ہی منتظر ہوں گے نا، ووٹ عوام نے دینا ہے۔ یہ جو 28 جولائی کے بعد NA 120 لاہور میں ہوا، چکوال کا ضمنی الیکشن ہوا، لودھرا کا ضمنی الیکشن ہوا، لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کو بھی دیے تھے، ہمیں ہار گئے۔ اب خان تو سر پاکستان توڑ دیا، پھر یہ کیا اگر شیخ مجیب الرحمان کا آپ نے بات کی، اگر اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تو پاکستان ٹوٹ گیا نا۔ لکھ کر دوں خان صاحب ہم ہار گئے، کیا کہا جی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شیخ مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تو پاکستان ٹوٹ گیا نا اس کے بعد۔ نواز شریف بھی اسی ایجنڈے پہ پیروکار ہے اب شیخ مجیب الرحمان کا۔ کیا ویسے عوام اس کے ساتھ ہیں جیسے شیخ مجیب کے ساتھ عوام تھی، جیسی عوام شیخ مجیب کے ساتھ ہے اسی طرح سے پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں بھی پنجاب میں بیٹھا آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، پنجاب میں ہی رہتا ہوں، لال ویلی میں رہتا ہوں، اور اونچ نیچ ہوتی ہے، لوگ جیتتے ہیں ہارتے ہیں۔ یہی ضیاء الحق کے ساتھ تھا جب بھٹو کو پھانسی دی، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مساق جمہوریت کیا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے اور پھر الیکشنوں میں کودے، اور اب کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچا آدمی ہوں، پورا پلان کر کے ڈرامہ ڈائریکٹر کے جاتا ہے کہ مجھے نکال دیا تاکہ لوگ کہیں نہیں ہم نے نہیں نکالا۔ تو لوگ ریجیکٹ کرے نا سر، اس نیریٹو کو پبلک ریجیکٹ کرے نا۔ لودھرا میں عبرتناک شکست دیتی، لاہور میں شکست دیتی، چکوال میں شکست دیتی نا پبلک۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر لوگ اس کو دوبارہ ایک چور اور ڈاکو کو منتخب کر سکتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہوں گا اسے منتخب ہو گیا۔ میں نے 3 دفعہ 4تھی دفعہ احترام کر رہا ہوں آپ کا کہ ہم لودھرا میں ہار گئے اور بری طرح ہارے۔ لیکن ضیاء الحق کے ساتھ تو بہت سیاستدان تھے شیخ صاحب، آپ کو یاد ہے نا؟ جی مجھے بات یاد ہے ذرا، میں نہیں تھا اس وقت ساتھ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں مشرف کے ساتھ تھا۔ ایک پورا سلسلہ ایک چلا ہے نا کہ میں اپوزیشن کا جنرل سیکرٹری تھا اسمبلی میں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر نواز شریف ہیرو رہ سکتا ہے ماشاء اللہ کے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دے کے، تو میں نے مشرف کے ساتھ رہ کے تھوڑا ٹائم لگایا، مجھے میرا خیال ہے اس کے ساتھ بھی لگانا چاہیے تھا۔ قوم کا یہی شعور ہے کہ مشرف کا گرینڈ لوٹا شام 5 بجے تک سیکرٹری جنرل ہو کاف لیگ کا، اور 1 گھنٹے بعد وہ پیپلز پارٹی کا مستقبل کا سینٹ کا کینڈیڈیٹ ہو، اور یہ کہیں جناب مشرف کو کیوں جانے دیا؟ بلاؤ، جانے تم نے دیا قوم کے ساتھ جھوٹا۔ آپ اس میں مناظرہ کر لیں کہ مشرف کو کس نے جانے دیا؟ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کس نے گارڈ آف آنر دیا، کس نے حلف اٹھایا اس سے؟ یہ پی سی او ججوں کی بات کرتا ہے، آپ اس کے سارے وزیروں نے حلف اٹھایا مشرف کے ساتھ۔ اس کے لگائیں وہ کلپ، آپ کہتے ہیں میں کون سا کلپ دکھاؤں؟ میری فرمائش پہ لگائیں کہ یہ مشرف سے حلف لے رہے ہیں یہ سارے وزراء اس کے۔ یہ فرمائیے گا کہ میری فرمائش آپ نے کہا کون سا کلپ چلاؤں؟ میرے پروگرام کے ساتھ یہ کلپ چلائیں کہ مشرف سے یہ سارے وزراء حلف لے رہے ہیں۔ سر اور میری فرمائش پہ یہ کلپ حلف چلائے لیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے حلف لیا، پھر اس کے بعد پھر یہ تو تمام سیاستدان اس میں آ جائیں گے نا۔ سر میں تو آپ کو تاریخ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، جتنی مجھے آپ آتی تو ہے اس کے ممبر رہے، ٹیم کے ممبر تھے شیخ صاحب کا لیڈر ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس بات کا انتظار کیوں نہیں ہوتا کہ ووٹ، پبلک کے ووٹ کا انتظار کیا جائے کہ پبلک کس کو، آپ کہتے ہیں پبلک سے کہ نیزے اٹھا لو، تیرے اٹھاؤ، ڈنڈے اٹھاؤ، نکلو، نیزے اٹھا کے نکلو، یہ جمہوریت میں یہ کہاں سے آپ اس ایک جمہوری رہنما کیسے پبلک سے کہہ رہا ہے کہ نیزے اٹھا کے نکل آؤ؟ میں سمجھتا ہوں اگر چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش آئین کے پیچھے آئین کی بے حرمتی کر کے ججوں کو برا بلا کہہ کے، آپ نے میرا کلپ تو سنا دیا نا، اور یہ کہنا جناب علی اگر اس سے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو شیخ رشید کی یہ رائے ہے کہ ٹیڑھی انگلی سے نکلنا چاہیے۔ بہت ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، بہت ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہر آدمی نے آ کے اپنا کام دکھایا، مال بنایا، ڈنگ ٹپایا، پیسے پھینکے ہیں اور پیسہ پھینکا ہے، تماشا لگایا ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کا، ہمارے کرتوت ایسے ہیں اس لیے نکالا، الیکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا شیخ صاحب؟ الیکشن میں ووٹ عوام کس کو دینے جا رہے ہیں، آپ کا کیا اپنا اندازہ ہے؟ سر ابھی الیکشن آئے تو صحیح نا، ابھی تو 3 مہینے باقی ہیں۔
آ جائے. میرا خیال ہے اتنی زیادہ بات کروں گا تو اگر آ جائے تو, اور جب پل آئے تو اس کو کراس کرنا چاہیے نا. نہر ابھی کوسوں دور ہے, 3-4 مہینے کا فاصلہ ہے. آ جائے تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن آپ کا آج اگر اگلے مہینے الیکشن ہو تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ میرے خیال میں پنجاب میں نون کا اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا. کے پی کے میں تحریک انصاف اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ ہوگا. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مقابلہ ہوگا. سندھ میں آف کورس پیپلز پارٹی کی میں بہتری دیکھ رہا ہوں. سو میرا یہ خیال ہے. اگر آپ اصلاح چاہیں تو میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پیرس میں 35 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں. مغربی ممالک پاورفل ملک ہیں. فیصلے جو کرنے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس فہرست میں شامل کر دیا جائے جو ان ممالک کی ہے جن پر شبہ ہے کہ وہاں پر دہشت گرد یا دہشت گرد گروہوں کی جو مالی مدد ہوتی ہے اس میں قدغن نہیں ہے, اس پہ روک ٹوک نہیں لگائی جاتی, یعنی کہ مالی معاونت کو روکتا نہیں ہے دہشت گردوں کی پاکستان. یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں کاروباری سراسیمگی بھی پھیلی ہے. گو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا. اس کے کوئی بہت دور رس منفی خطرناک رسپانس نہیں ہے, لیکن پاکستان کے امیج کے حوالے سے یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بے چینی ہے, بے یقینی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان آئندہ چند روز میں دہشت گردوں کی مالی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہ کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج شاید یہ وجہ بھی ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں ایک موقع پر 700 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھنے میں آئی, تاہم مارکیٹ کا اختتام 277 پوائنٹ پہ ہوا. کل اسی قسم کی خبریں کل بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی, جس کی وجہ سے مارکیٹ تنزلی کا شکار رہی. دراصل امریکہ چاہتا یہ ہے, امریکہ اور اس کے ساتھ برطانیہ کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے تحت پاکستان کا نام دہشت گردوں کی مالی سرپرستی کرنے والے مشتبہ ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے. اس FATF کا 6 روزہ اجلاس اتوار سے پیرس میں جاری ہے, جو جمعے کو اختتام پذیر ہوگا. امریکہ, برطانیہ, روس, چین, ٹرکی, بھارت سمیت دنیا کے 35 ممالک, یورپین کمیشن, GCC اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک ہیں جو کہ اس تنظیم کے رکن ہیں, جبکہ ورلڈ بینک, IMF, انٹرپول سمیت 25 بین الاقوامی مالیاتی اور تحقیقاتی ادارے اس ٹاسک فورس میں آبزرور کی حیثیت سے شریک رہے ہیں. مگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں بہت بڑی پریشانی کی یا بہت ہی تباہ کن صورتحال کا پاکستان کو سامنا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان 2009 سے 2015 تک FATF کی واچ لسٹ میں شامل رہ چکا ہے. ایک بار پھر اس فہرست میں پاکستان کا نام آنے سے بقول ان ماہرین کے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا, لیکن ملک کی معیشت کو دھچکا لگنے کے ساتھ پاکستان کا امیج مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ پھر پاکستان بھی دہشت گردوں کی مالی سرپرستی کرنے والے ان مشترکہ ممالک کے ان ملکوں کی لسٹ کا ایک حصہ بن جائے گا جس میں شمالی کوریا, ایران, عراق, شام, یمن, ایتھوپیا اور سری لنکا جیسے ممالک شامل ہیں. گویا کہ یہ معاملہ امیج کا زیادہ ہے, اور پاکستان کو کوئی براہ راست معاشی یا کاروباری نقصان پہنچے گا اس کا معاملہ کم ہے. اس انتہائی اہم معاملے میں بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی رسپیکٹڈ معاشی تجزیہ کار, سابق اسپیشل سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سمیع اللہ طارق جو کہ عارف حبیب لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ریسرچ بھی ہیں. سمیع اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ مارکیٹس کے اندر جو اس وقت ہم ایک کیفیت دیکھ رہے ہیں, بہت ہی ڈسٹریس دیکھ رہے ہیں, FATF اس کی ایک وجہ ہے؟ جی, پارٹلی اس کی ایک وجہ FATF ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ FATF پرائمریلی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹرنگ فائنینشیل ٹیررزم اس کے لیے ہی تنظیم ہے, اور یہ ایک پالیسی میکنگ ادارہ ہے جو کہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ دیتا ہے کہ جو کنٹریز ہیں ان کے اندر ان دونوں تناظر میں, یعنی اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے اگینسٹ جو سٹیپس لیے گئے ہیں ان کو میجر کرتا ہے کہ وہ جو ڈیزائرڈ لیول ہے اس تک جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو ایز سچ پاکستان پہلے بھی 2009 سے 15 کے بیچ میں پاکستان اس کی واچ لسٹ پہ رہا ہے پہلے بھی, تو اتنا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھا, اور ہمارا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی اتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا اگر خدا نخواستہ ہم جو ہیں وہ اس لسٹ پہ آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے زیادہ تر جو ممبر ارکان ہیں وہ OECD کے بھی ممبر ارکان ہیں, تو ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ ریکمنڈیشن OECD کو دے دیں اور وہاں پہ بھی ہم وہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ اور اس کی طرف
جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ورسٹ کیس سیناریو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ان کے ترجمان کا جو اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کنسنسس سے اگر ہوا تو یہ ہم اس طرف جائیں گے. تو میرا خیال ہے کنسنسس تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ووٹ تو مل ہی جائیں گے ہماری فیور. جی ابھی ہمارے جو اس وقت مشیر خزانہ ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وہ اس میٹنگ کے لیے گئے جس کے لیے بلایا گیا. ایسا لگتا ہے کہ FATF کے اراکین پاکستان کی رائے بھی سننا چاہتے ہیں, پاکستان نے کیا میجرز لیے وہ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے کئی ہنگامی اقدامات کیے ہیں پچھلے 2 ہفتے کے دوران. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب آپ فرمائیے گا, آپ سے زیادہ اس وقت کوئی مستند رائے اس پورے معاملے کو آپ نے خود 2009 سے 2015 تک جھیلا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور اس چیز کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ذرا بتائیے جو ہمارے کنسرن لوگ ہیں بزنس میں, اکانومی میں, ماہرین, کہ یہ کیا اس وقت سچویشن ہے, کیا ہمارے لیے تشویش کی بات ہے اور اس کو ہمیں کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. کامران دیکھیے یہ اس کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن نے اس کے اوپر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ماضی میں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس اجلاس کے آغاز سے پہلے انہوں نے خصوصی ایک پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے. یہ اجلاس ہو رہا ہے اور تقریباً ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کی ایک ایویلیویشن ہوتی ہے, جائزہ لیا جاتا ہے. ہم FATF کے براہ راست ممبر نہیں ہیں, ہمارا ایشیا پیسیفک گروپ کا جو ایک حلقہ ہے اس کے رکن ہیں ہم, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کافی عرصے سے, اور وہ ہے UN کی 1267 کی جو ریزولوشن ہے UNSC کی. اس کے تحت کچھ بینڈ آرگنائزیشن کے مسائل تھے, وہ بینڈ ہوئی بھی ہیں, ان کے اوپر فائنینشیل سیکٹر بند ہے, لیکن ان کی کچھ سرگرمیاں ہیں جو جاری تھیں. ہم نے کئی مرتبہ حافظ سعید صاحب کو زیر حراست رکھا ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹس ان کو جو ہیں کچھ مگر ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملات ہیں جس میں یہ FATF کا انٹرسٹ ہے اور جو اس وقت معاملہ یہ صرف مالی حوالے سے ہے نا, ان آرگنائزیشن کی, ان بینڈ آرگنائزیشن کی جو مالی پائپ لائن ہے اسی حوالے سے یہ سارا کنسرن ہے نا, دوسرے معاملات پہ تو شاید اس کی براہ راست ان کی دلچسپی نہیں ہے. دیکھیے یہ میں عرض کروں کہ FATF کے 2 حصے ہیں, بلکہ اب 3 حصے ہو گئے. ایک تو اینٹی منی لانڈرنگ سے ہے, دوسرا کاؤنٹرنگ ٹیررسٹ فائنینسنگ سے ہے, اور تیسرا اب پرولیفریشن سے بھی ہو گیا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے لیے. تو ہم تو 2 سے خصوصاً وابستہ ہیں. ہمارا آپ نے دیکھا کہ ابھی جانے سے پہلے ہمارے وفد کے جو ہمارا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے 97 اس کے اندر بھی کچھ ترامیم کی. تو یہ FATF بھی جو ہے اس بات میں دلچسپی رکھتی ہے کہ 1267 کے تحت جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر آپ متعلقہ جو ہیں اقدامات کیجئے. تو میں نے جیسا عرض کیا کہ فائنینشیل سیکٹر میں تو ان کی کوئی پہنچ نہیں ہے, لیکن ان کے اثاثے بھی ہمیں فریز کرنے ہوتے ہیں, ان کے سفر پہ پابندی ہوگی, اور ان کی عام سرگرمیاں جو ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگانی ہوتی ہے. اس معاملے کے اندر یعنی براہ راست فیڈرل گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی. جب ہم 2009 سے 2015 تک اس فہرست میں رہے اور 2015 میں ہم اس فہرست سے نکل گئے, تو گویا یہ کہ ہم نے تسلی کرا دی تھی, اور وہ تسلی جو ہے وہ پھر اب تحلیل ہو گئی ہے اور پھر وہ شک واپس آ گیا ہے. کامران صاحب پھر میں ذرا سی یہ وضاحت کروں گا. پہلے تو یہ کہ 2009 سے نہیں, ہم 2013 سے 2015 تک کے عرصے میں تھے, اور اس موقع کے اوپر کچھ ہماری جو AML کی رجیم ہے اس کے اندر بھی خامیاں تھیں, ان کو ہم نے دور کیا. مثال کے طور پہ ہمارے جو فسکل لاز ہیں, انکم ٹیکس, کسٹمز, سیلز ٹیکس, اگر اس کا ایویژن وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو ہم منی لانڈرنگ میں نہیں لاتے تھے, اب ہم وہ بھی لے کر آ گئے. لیکن اس کے ساتھ پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا یہ کہنے کے لیے کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے مسائل ہیں وہ بھی اب FATF کے جورسڈکشن میں آ گئے ہیں, اور انہوں نے ان کے متعلق بھی جو ہیں بہت ساری ریکمنڈیشنز اپنی ڈیولپ کی ہیں. ہم تقریباً سب سے کمپلائنٹ ہیں.
لیکن یہ ایک معاملہ جو میں بتا رہا ہوں جس میں تذبذب کا بھی عالم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن اب ہم نے گنجائش مزید پیدا کی ہے اس وفد کے جانے سے پہلے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیارات آ گئے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو یہ احکامات دیں جو دیے گئے، اور جس کی وجہ سے FIF کے آپریشنز بھی جو ہیں حکومت نے اپنے زیر انتظام لے کر آ گئی، اور باقی ان کے کام اور سرگرمیوں کو روک دیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کام ہم کر کے لے کر گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو بات جو آپ اپنے سمیع اللہ صاحب سے بھی پوچھی کہ دیکھیے ہم 2 سال پہلے اس فہرست میں تھے، 2015 13 اور 15 کے درمیان میں۔ اب اگر خدا نخواستہ اگر یہ واقعہ ہوتا بھی ہے، اس کے بھی وہ اثرات نہیں ہوں گے جس طریقے سے یہ ہیجانی کیفیت جو ہے پیدا کی جا رہی ہے ہر طرف، اور دوسری مرتبہ آج آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں پھر ایک رد عمل ہے۔ لیکن شاید سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خالصتاً صرف یہ FATF کی وجہ سے ہے، یا یہ جو ہمارے ہاں ایک سیاسی ہیجان ہمیشہ ہی رہتا ہے پرپیچول، تھوڑا سا اس وقت تھوڑا دو تین چیزیں تھیں کہ ایک تو مارکیٹ میں جو ہے کچھ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے، اور کچھ جو ہے وہ FATF کی انسرٹنٹی ہے۔ تیسرا ہے کہ ریزلٹس بھی آ رہے تھے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آ رہے ہیں، کچھ نہیں آ رہے۔ سیمنٹ وغیرہ میں DG خان وغیرہ کا رزلٹ تھوڑا سا کمزور آیا ٹیکس چارج ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ 2-3 ریزن تھے ڈیفرنٹ جس کی وجہ سے مارکیٹ موو کر رہی تھی، اور کچھ لو والیوم سے جس کی وجہ سے مارکیٹ نے ڈپ پہلے بہت بڑا لے لیا، اس کے بعد پھر ریکور بھی ہو گئی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے موومنٹس تھیں، اور یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن تک مارکیٹ تھوڑی ڈل رہے گی، اور جیسے سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد مارکیٹ تھوڑی سٹیبلٹی کی طرف اور جنرل الیکشنز تک اور سٹیبلٹی کی طرف آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر 2 سال بعد یہ ہمیں اس کیفیت سے گزرنا پڑے، اس کا کوئی مستقل حل ہے کہ ہم ایک بار اس مستقل حل کو کریں اور تسلی کرا لیں، یا یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں ہم تسلی نہیں کرا سکتے، ڈو مور کی صدا ہم سنتے رہیں گے؟ کامران صاحب، میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا APG کا جو گروپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا حامل تھا۔ اب یہ کہ یہ ایک آدھ چیز ہماری کمی رہ گئی تھی جو ہم دور کر کے جا رہے ہیں۔ ہم کسی سے خدا نخواستہ کوئی ایسی ہمدردی نہیں مانگ رہے جس کے اندر ہمارا اپنا کام پورا نہ ہوا ہو، ہم کام ٹھیک کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اس میں ایک عالمی سیاست کا بھی کردار ہے، یعنی جس طرح سے امریکہ نے یہ پریس کانفرنس کی اور جس طریقے سے ہندوستان کے سارے ٹی وی چینلز اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور پاکستان کو ٹیررسٹ فائنینسنگ کی ایک ریاست باور کرانا چاہتے ہیں، یہ تو بالکل شیئر پروپیگنڈا ہے، اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی AML رجیم جو ہے دنیا کی بہترین AML رجیمز میں سے ہے، اور ہمارا ATA لاء بھی بہت زبردست ہے۔ ہمارے کیپیسٹی کے کچھ ایشوز ہیں، ہم اس کیپیسٹی کو بلڈ کر رہے ہیں۔ آج کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو اس میں اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے جو ہیں جرائم بھی جو ہیں آفینسز وہ شامل ہوں گے۔ تو میں ذرہ برابر مجھے جو ہے نا اس میں کوئی اپولوجیٹک رویہ یا ہم اپولوجی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہم جو کرنا چاہیے دنیا کے بہترین معیارات ہیں ہمیں اس ان کے وقت مطابق کسی ہم صورت کام میں کر رہے بھی ہیں۔ معذرت خواہانہ رویہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ ہم آپ نے کہا ہماری مثالی اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں، ہم اپنے اقدامات کر رہے ہیں، اور اب بھی ہم پوری تیاری کر کے گئے ہیں اس کانفرنس کے اندر بھی، اس لیے کسی صورت میں بھی کوئی گھبرانے کی یا پریشانی کی گفتگو نہیں ہے، بہت ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، اسپیشل سیکرٹری، سابق اسپیشل سیکرٹری فائنانس تھے، اور سمیع اللہ طارق، ڈائریکٹر ریسرچ عارف حبیب لمیٹڈ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ کے ایک چھوٹے شہر میں جائیں گے، ٹھٹا، اس کے ساحلی علاقہ KT بندر ہے۔ یہ بہت ہی تاریخی شہر ہے لیکن اس وقت تباہ حالی کا، یتیمیت کا شکار ہے، اور پیپلز پارٹی کا 10واں دور اقتدار ہے، اس کے اختتامی مہینے ہیں، اور اس شہر کی والی وارث پارلیمنٹ میں تھے ایک شخص اویس مظفر ٹپی، جو 2.5 سال سے جن کا نام نہیں سنا ہے، ان کا احوال اور اس شہر کا احوال آپ کو سنائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں، جو موجودہ دور اقتدار ہے، سن 2008 سے تقریباً 2015 تک سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاور سینٹر سمجھے جاتے تھے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پاور سینٹر تھا، ایک شخصیت کے گرد گھومتا تھا، ان کا نام تھا ٹپی، جن کا پورا نام اویس مظفر ٹپی تھا۔
ये टप्पी थे जो सिंध हुकूमत के अन्नदाता समझे जाते थे। इनके इशारे पे सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ ठेके मिलते थे और मुख्तलिफ काम होते थे। टप्पी का निज़ाम चलता था कराची के बिलावल हाउस से, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम सेक्रेटरीज जमा होते थे और वहीं से अपने अहकामात हासिल करते थे। टप्पी ने 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर केटी बंदर के हलके PS 88 से कामयाबी हासिल की और ये भरपूर इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी के मुंह भोले भाई बताए जाते हैं सैयद उवैस मुजफ्फर टप्पी, और वो सूबाई हुकूमत के मामलात के हवाले से हरफ़े आखिर समझे जाते थे और बहुत ही ताकतवर शख्सियत थे। वो साबिक़ वज़ीर आला सैयद क़ाइम अली शाह के ख़ास दौर में डिफैक्टो वज़ीर आला के तौर पे मशहूर थे और ये कहा जाता था कि तकरीबन इनकी वही पोजीशन है जो सैयद क़ाइम अली शाह की है। इसके बाद अचानक हुआ ये कि उवैस मुजफ्फर टप्पी जून 2015 में बैरून मुल्क चले गए। वो ऐसे गए जिसके बाद से लेके आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तकरीबन 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। उवैस मुजफ्फर टप्पी न दिखाई दिए ना सुनाई दिए। सूबाई असम्बली के वो मेंबर हैं, पिछले 2.5 बरस से वो ऐवान से छुट्टी पर है। ना किसी ने पूछा कि वो कब वापस आएंगे, ना किसी ने ये बताया कि वो क्यों चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं और क्यों गायब हो गए हैं। मगर सबसे अहम मामला इस वक्त उस हलके का है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसके हवाले से उनके वादे थे और उनके इरादे थे। ज़िला ठट्टा का साहिली शहर केटी बंदर, जो तारीख़ी तौर पर एक बड़ा तिजारती मरकज़ रहा है तारीख़ में, माजी में केटी बंदर की खुशहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 90 बरस पहले यहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी ने बल्दिया कराची को कर्जा दिया था। बड़ी इसकी तारीख़ी अहमियत है, लेकिन हल्का केटी बंदर जो है इस वक्त तबाह हाल है। उसी तरह से जैसे कि सिंध के अक्सर छोटे शहर और बड़े शहरों का हाल है। 10 साल में यहाँ की किस्मत बदलती क्या बड़ी और ख़राब हो गई है। इस केटी बंदर के लोग जो ठट्टा के इस साहिली इलाके के लोग हैं, वो किस हाल में हैं, वो किस इब्तला से गुज़र रहे हैं। वो ना उनको टप्पी मिल रहा है, ना ही उनको हुकूमत सिंध का कोई और आंसू पोंछने वाला मिल रहा है। उनकी हालत ज़ार जानी, उसका आंखों देखा हाल हम दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। मछेरों का शहर केटी बंदर किसी ज़माने में ये बहरी तिजारत का अहम मरकज़ था। बेनज़ीर भुट्टो इसे सिंध की तीसरी बड़ी बंदरगाह बनाना चाहती थी, लेकिन इनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। आज दरिया किनारे आबाद इस शहर में पीने का साफ पानी नहीं, टैंकरों के ज़रिए जो पानी ख़रीदा जाता है वो अक्सर गंदा और आलूदा होता है। ये तो इसमें तो बदबू आ रही है। भाई हम बचपन से यही पीते हैं और इधर पानी है भी नहीं मीठा, चारों तो खारा पानी है। सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा हो गई। हुकूमत सिंध ने 7 बरस पहले साफ पानी के लिए RO प्लांट कायम किया, लेकिन वो भी कुछ अरसे बाद बंद हो गया। गरीबन जो को भी दाद फरियाद कोन तो थिए, पीअण लाइ असांखे पानी कोन तो मिले। 3000 ठेलो असीं वठंदा आहियूं पानी जो, पोइ असीं इलेक्शन में वोट ॾेई करियूं छा। शहर की हालत ऐसी है, ना कोई सड़क है, न कोई गटर लाइन है, सारे मसाइलों से भरे हुए हैं। हम किसके पास जाएं? यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल है, लेकिन इसकी इमारत असातिज़ा और तालिबे इल्मों के लिए खतरा जहाँ बन चुकी है। स्कूल की पोजीशन ये है कि ये सारे क्लास से हमने बंद कर दिए। इसी क्लास में हम पढ़ा रहे थे, 10-15 मिनट लड़कों को हमने भेजा कि अभी जगह पे बैठो, तो वो चापोड़े गिरने शुरू हो गए। एक गिरा तो हमें अल्लाह ताला ने बचाया, बच्चों को भी बचा लिया, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी ये स्कूल बनने का कोई नाम नहीं है। यही हाल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का भी है। 4 दीवारी टूट चुकी, क्लासेस की छत गिर गई तो बच्चियां स्कूल के सहन में आ गईं। बगान का मुकामी सेहत मरकज़, यह अस्पताल 2 लाख आबादी के इलाज मुआवजे का सबसे बड़ा मरकज़ है। 2 बरस पहले हुकूमत सिंध ने यह सेहत मरकज़ एक मुकामी NGO को ठेके पर दे दिया, लेकिन हालात में कोई ख़ास सुधार ना आया। यहाँ दवाई और लेडी डॉक्टर का आर्जी बंदोबस्त दूसरी गैर मुल्की NGO ने किया, तहम अमला 5 माह से तनख्वाहों का मुंतज़िर है। तनख्वाह हमारी ये जो है 5 महीने से नहीं हो रही है। वो कह रहे ऊपर जो है बजट का मसला है, वो नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कमीशन मांग रहे हैं क्या, ये पता नहीं है।
اسپتال میں روزانہ 150 سے 200 مریضوں کا OPD ہے، لیکن یہاں گائنوکالوجسٹ اور چائلڈ اسپیشلسٹ سمیت کوئی ماہر ڈاکٹر تقرر نہیں ہو سکا۔ سندھ گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ جب سے NGOs کو ہاسپٹل دی ہوئی ہے تب سے دوائی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ بیمار کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ گٹکا لوگ کھاتے ہیں زیادہ، سپاری، پاؤں کے ننگے پاؤں، اسکن انفیکشن زیادہ ہے، دریا میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو چیسٹ انفیکشن بھی زیادہ ہے اور اسکن انفیکشن بھی زیادہ ہے۔ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، لیکن سوائے MBBS کے یہاں کوئی نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس علاقے میں ذوالفقار آباد کے نام سے نیا شہر بسانے کا اعلان کیا۔ منصوبوں کی تعمیر کے لیے حکمرانوں کے نام کی تختیاں بھی لگ گئیں، لیکن علاقے کو 10 برس میں گھاروں سے KT بندر تک صرف ایک پکی سڑک ملی، وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ نئی گاڑی ہے، 2 مہینے 3 مہینے میں تباہ ہو رہی ہے اور ٹائر تو 1 مہینہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ہماری کیا کرے، ہماری بھی مجبوری ہے، لوڈ کا ٹائم کا مسئلہ ہے ہمارے کمپنی کا، اور روڈ کا ایسی حالت ہے، ہم کیا کریں۔ بیماری ہوتی ہے تو گھنٹے کا راستے پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں، ادھر کوئی بندے MP ML کچھ کو بھی جو سب لٹنے والے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ 2 ٹالے بھی گر گئے ہیں، ادھر کلٹی ہو گئے ہیں، نقصان بہت ہو رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے 5 سال پہلے پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ جن صاحب کو MPA منتخب کر کے اسمبلی کے ایوان میں بھیجا، وہ پچھلے 2.5 برس سے ملک سے غائب ہیں اور ان کی مقامی رہائش گاہ ویراں پڑی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ سندھ کے حکمران KT بندر کے مسائل سے واقف نہیں۔ سائیں خود چیف منسٹر تھا، دیکھ کے گیا تب بھی کام نہیں ہو رہا، خود آیا تھا، پوری یہ وزٹ کی تھی، بند ہم نے دکھائی تھی کہ بھائی ہماری بند کرے، خود JT پہ آیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ پورا بند ڈیمیج ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ ٹوٹے گا تو پورا شہر گرے گا، پورے شہر کو نقصان ہے اور بڑا نقصان ہے۔ 5 سال پورے ہو گئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہوا، 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا۔ کیسے ہم لوگوں سے ووٹ لیں گے، کیا کریں گے؟ یہ ہے اس چھوٹے سے شہر کا حال جو کراچی سے صرف 1.5 گھنٹے دور ہے۔ اندرون سندھ کا بہت ہی برا حال ہے، تباہ کن صورتحال ہے۔ یہ 10 سال کا پیپلز پارٹی کا دور ہے اور اس کا یہ اختتامی سال ہے، اختتامی مہینے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔